اس پر نہیں سائڈ میں حضرات، ابھی اس وداعی مجلس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہو کر روضہ فاطمین جائے گا اور وہاں پر جناب شوذہ ظہروری صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ عزیزو، ماہ رمضان مبارک، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اس ماہ مبارک کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان کی بڑی خصوصیات ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اس مہینے کی آمد سے پہلے مسلمانوں کو اس کی عظمت سے آگاہ کیا۔ پیغمبر کے خطبات میں مشہور خطبہ شعبانیہ کے نام سے ہے، جب انہوں نے ماہ رمضان آنے سے پہلے شعبان کے آخری خطبہ جمعہ کا جو دیا، اس میں آپ نے یہ پورا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جو رحمتوں والا مہینہ ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو توبہ اور استغفار والا مہینہ ہے۔ اے لوگوں، اس کے دن اور دنوں سے افضل، اس کی راتیں اور راتوں سے افضل، اس کی ساعتیں اور ساعتوں سے افضل ہیں۔ عام دن میں سونا تمہارا عبادت نہیں رکھتا، لیکن ماہ صیام میں اگر تم سو بھی رہو گے تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ تمہاری سانس لینا ایک تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام اس ماہ مبارک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ پیغمبر نے ماہ رمضان کو قرآن کی بہار کہا اور یہ بھی بتایا کہ اگر عام دنوں میں تم قرآن ختم کرو گے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ اس مہینے میں اگر تم نے ایک آیت کی تلاوت کی
تو اللہ ایک آیت کے بدلے میں پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو پیغمبر ماہ رمضان کی عظمت کو بھی بتا رہے ہیں اور قرآن کی عظمت کو بھی بتا رہے ہیں۔ خداوند عالم نے اسی عظمت قرآن اور شہر رمضان کا ذکر اس آیت میں کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ کون سا قرآن؟ ھدی للناس، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، اور یہ صرف ہدایتی ہی نہیں ہے بلکہ اس میں نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی۔ نشانیاں اللہ نے قرار دی، اس کے ذریعے سے حق کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے باطل کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو عزیزوں، یہ ماہ رمضان جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کے لیے دو جملے آئے ہیں، ایک ھدی للناس اور ایک ھدی للمتقین۔ دو جملے پورے قرآن میں لفظ ہدایت کے ساتھ یا تو انسانوں سے کہا گیا کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یا پھر کہا جا رہا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ انسانوں کے لیے ہدایت اس معنی میں بنایا گیا کہ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے انسان تو وہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت کر سکتا ہے۔ کسی بھی مذہب و ملت کا انسان ہو، اگر قرآن کو پڑھے گا تو اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہمارے بس مسلمان ہی کے لیے قرآن ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مذہب و ملت کے انسان کو دعوت دی جا رہی ہے قرآن کی۔ ھدی للمسلمین نہیں کہا گیا، ھدی للناس۔ ظاہر ہے کہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اللہ ہر شے کا خلق کرنے والا ہے۔ جتنے بھی مذہب و ملت، جتنے بھی قومیں دنیا میں آباد ہے، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ تو جب اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے تو وہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہوگا، کسی ایک خاص فرقے کے لیے ہدایت قرار نہیں پائے گا، اس لیے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بارش ہوتی ہے تو یہ بارش کیا اس سے صرف اللہ کے ماننے والے فیض حاصل کرتے ہیں؟ نہیں، جب بارش ہوتی ہے تو جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس رحمت سے فیض اٹھاتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ بھی فیض اٹھاتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو سورج صرف اللہ کے ماننے والوں کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی فائدہ رسا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو شے آتی ہے وہ ہر ایک کے لیے فائدے مند ہوتی ہے۔ لہذا قرآن اللہ نے نازل کیا تو یہ اعلان کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ دیکھو یہ ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت، تو اب ہدایت ہے انسانوں کے لیے، لیکن اس سے ہدایت پائیں گے کون لوگ؟ اس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے سورہ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت جو متقین ہیں۔ اب یہاں پر بھی للمسلمین نہیں کہا گیا، متقین۔ متقین وہ اعلیٰ درجہ ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ پہلی منزل مسلمان، دوسری منزل مومن، تیسری منزل ہے متقین کی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے
کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون؟ قرآن نے اس کی وضاحت کی، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ اے رسول، جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان روز آخرت پر ہے۔ 6 صفات متقین کے یہاں پر بیان کر دیے گئے، الذین یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو آپ پر نازل کیا اس پر ایمان، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ یہ 6 صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تو اب یہ قرآن سے ہدایت وہ لوگ پائیں گے جو متقین ہیں، جن کے یہ اوصاف بیان کیے گئے۔ قرآن تو نازل ہوا ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن ہدایت وہی پائیں گے جن میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر متقین کے میں نے صفات بیان کیے، لیکن چند جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مائے صیام کے حوالے سے اللہ نے عظیم عبادت کے بعد ایک اور عبادت فرض کی۔ وہ عظیم عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحش باتوں سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ بتائیں کیا نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے؟ تو امام نے قرآن کی آیت ہی کو دہرایا، فرمایا بے شک ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے، فحش باتوں سے روکتی ہے۔ ایک نماز کا پابند انسان جو خلوص کے ساتھ، احکام کے ساتھ نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے تو وہ برائیوں سے بچے گا۔ اب یہاں پر امام نے قرآن کی آیت کو دہرانے کے بعد ایک معیار بتایا نماز کی قبولیت کا۔ انسان سوچتا ہے کہ ہم یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہو رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا قبول نہیں ہو رہی ہیں، یہ کیسے پتہ چلے، اس کا معیار کیا ہے؟ تو امام معیار بتا رہے ہیں کہ یہ تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں، اس کا معیار یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو دیکھو کہ برائیوں سے بچ رہے ہو یا نہیں۔ اگر برائیوں سے بچ رہے ہو تو سمجھنا تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو اور برائیاں بھی کر رہے ہو تو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور پھر حدیث رسول نے بڑھ کر آواز دی، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو اور اعمال بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو اور اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ لیکن عزیزوں، جب میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں تو ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ تو میں نے بتا دیا کہ اگر نماز قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول، اگر نماز رد ہوئی تو سارے اعمال رد۔
لیکن اب ایک اور سوال ہے کہ نماز کی قبولیت کا انحصار کیا ہے؟ نماز کب قبول ہوتی ہے؟ نماز کی قبولیت کا انحصار ہے محبت اہل بیت علیہ السلام. صلوات محمد وعلیہ. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ بے حب آل محمد عبادت حرام ہے. یعنی اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، محبت اہل بیت نہیں ہے، بغض آل محمد دل میں لیے ہوئے ہیں، تو ایسی نمازیں بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی. تو نماز، تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار اگر نماز پر ہے تو نماز کی قبولیت کا انحصار آل محمد کی محبت پر ہے. یہ عظیم عبادت کے بعد اللہ نے دوسری عبادت مسلمانوں پر فرض کی. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان اللہ نے روزے تم پر لکھ دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ. یعنی اللہ نے روزے واجب کیے صاحبان ایمان پر، اور روزے کا فلسفہ یہ بتایا کہ روزہ کے ذریعے سے تم میں تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. لعلکم تتقون، شاید تم متقین بن جاؤ. پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. یہ ایک مہینے کے روزے جو مومنین پہ اللہ نے فرض کیے، جو بغیر کسی شرعی عذر کے انسان نہیں چھوڑ سکتا. مسافر ہے، مریض ہے، بامشقت روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے احکام ہیں، اس کے لیے شریعت نے چھوٹ دی ہے. مرض ہے تمہارا، بیمار ہو، شمار کرتے رہو، جے روزے تمہارے حالت مرض میں چھوٹ جائیں، جب صحت یاب ہو جانا تو روزے رکھ لینا. ہر روزے کے عوض میں ایک مطعم 750 گرام کھانا ایک مسکین کو کھلا دینا پیٹ بھر. یہ روزہ نہ رکھنے والوں کا، ان لوگوں کا کفارہ کہ جو بیمار ہیں، مسافر ہو روزہ واجب نہیں، لیکن حالت سفر میں جو روزے چھوٹ جائیں بعد میں ان کی قضا واجب. تو عزیزوں، یہ ماہ سیام جس میں اللہ نے عظیم عبادت روزہ مسلمان پر اور صاحبان ایمان پر فرض کیا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ. تو ایک مہینہ اگر ہم روزہ رکھ لیں تو ہم میں تقوی پیدا ہو، ہم میں پرہیزگاری پیدا ہو. لیکن میں کہتا ہوں کہ اور آگے بڑھیے. یہ احکام، یہ دین کے مسائل، یہ شریعت کا حکم جو ہمارے اصلاح کے لیے ہے، لیکن روح کی پاکیزگی کے لیے ایک اور حدیث آواز بڑھ کر آواز دے رہی ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے. یعنی گویا پیغمبر ایک معیار بتا رہے ہیں. روزہ تو ہر ایک رکھ لے گا، مسلمان، نماز ہر مسلمان پڑھ لے گا، روزہ ہر ایک رکھ لے گا، لیکن محبت علی کو معیار قرار دیا. روزے سے تقوی پیدا ہوگا، لیکن روح تقوی محبت علی کا نام ہے. اگر تمہارے دل میں محبت علی آ گئی تو تم خود بخود پرہیزگار بن جاؤ گے، برائیوں سے بچنے لگو گے، کسی پر ظلم نہیں کرو گے، کسی کی خیانت نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، بہتان نہیں لگاؤ گے، نماز کو قضا نہیں کرو گے، کیونکہ علی کے چاہنے والے ہو، علی کی محبت تمہارے دل میں ہے. تو پیغمبر ایک معیار قرار دے رہے ہیں کہ یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت کا نام ہی تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ہی ایمان ہے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ آواز دی کہ وہ بغض کا کفر و نفاق،
اور علی کی عداوت، علی سے بغض، یہ کفر کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ یعنی دونوں رخ علی سے محبت کرنے کے فضائل بھی بیان کر دیے اور علی سے حسد کرنے کی مذمت بھی بیان کر دی۔ اب انسان کو اختیار ہے، چاہے علی سے محبت کر کے مومن بن جاؤ، متقین بن جاؤ، یا علی سے عداوت کر کے کافر بن جاؤ، منافق بن جاؤ۔ بس اسی لیے رسول نے فرمایا کہ علی جو ہے یہ قسیم النار والجنہ ہیں، علی دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ کہیں اور نہ دیکھنا، اپنے کردار میں دیکھ لینا۔ اگر علی سے محبت کر رہے ہو تو علی تمہیں جنت پہنچا دیں گے، اگر علی سے عداوت کر رہے ہو تو یہ عداوت تمہیں جہنم پہنچا دے گی۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ لیکن عزیزوں، محبت علی یہ پاک اور پاکیزہ دلوں میں آتی ہے، ہر ایک اس کا حامل نہیں ہوا کرتا۔ حلال زادہ، اگر حلال زادہ ہے تو محبت علی دل میں آئے گی، لیکن اگر حلال زادہ نہیں ہے تو اس کے دل میں محبت علی نہیں آ سکتی۔ جتنے بھی دشمنان آل محمد آپ کو ملیں گے، اگر ان کی پشتوں کو دیکھیں، اگر ان کے شجروں کو دیکھیں تو کوئی آپ کو حلال ہی نہیں ملے گا۔ یہ بغض علی، یہ علی سے عداوت، یہ کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ تو علی قسیم النار والجنہ۔ ہاں عزیزوں، علی علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے وہ نعمت ہے، عظیم نعمت ہے کہ جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اور یہ محبت ہی کی علامت ہے کہ آپ 3 دن سے شب و روز علی کا ماتم کر رہے ہیں، رات میں جاگ رہے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ دیا ہے، ماتم ہو رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، فضائل سن کر خوش ہو رہے ہیں، مصائب سن کر گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ آج 1400 برس بعد علی کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ اتنی رات میں بیٹھے ہوئے ذکر علی سن رہے ہیں۔ یہ ذکر علی کیا ہے؟ یہ محبت علی کی علامت ہے کہ اتنا بڑا مجمع اپنے گھروں سے نکل کے اس جگہ آیا ہے کہ جہاں علی کا تابوت سجا گیا ہے، جہاں علی کا تابوت رکھا ہے۔ یہ وہ شبی ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے کوفے کی سرزمین پر علی کی صورت میں جنازہ اٹھا تھا۔ ہاں عزیزو، یہ جنازہ ہم یہ تابوت اس لیے سجاتے ہیں اور اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اور آواز دیتے، مولا اے مولا، اگر ہم اس وقت ہوتے جب آپ شہید ہوئے تھے تو آپ کے جنازوں کو کاندھا دیتے۔ ہم اس وقت نہیں تھے، تو آج جب روز شہادت ہوتی ہے تو ہم آپ کا تابوت اپنے کاندھوں پر لے جاتے ہیں تاکہ ہم بھی آپ کے چاہنے والوں میں شمار ہوں۔ عزیزوں، 18 رمضان مبارک کا سورج غروب ہوا، علی نے مسجد کوفہ میں نماز مغربین ادا کی، بیٹی کے گھر آئے۔ ام کلثوم نے اپنے بابا کو مہمان کیا تھا، افطار کا انتظام کیا۔ افطار میں کیا انتظام تھا؟ جو کی روٹی، پسا ہوا نمک، ایک دودھ پیالے کا، باپ کے سامنے غذا لا کر رکھی۔ علی نے بیٹی کی اس غذا کو دیکھا، بیٹی کو دیکھ کر کہا، بیٹی کیا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک ساتھ 2 غذائیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹی اس میں سے ایک غذا ہٹا لو۔ ام کلثوم چاہتی تھی کہ دودھ کا پیالہ نمک ہٹا لیں، کہا کہ نہیں، دودھ کا پیالہ ہٹا لو۔ علی علیہ السلام نے جو کی روٹی اور پسے ہوئے نمک سے روزہ تناول فرمایا، روزہ کھولا۔ فرماتی ہیں جناب ام کلثوم، یہ رات میرے بابا نے میرے گھر میں گزاری، شب بھر عبادت الہی میں بسر کی، کبھی محراب عبادت میں جاتے تھے، کبھی سینے خانہ میں آتے تھے،
آسمان کو دیکھ کر فرماتے تھے یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ مجھ سے اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ بیٹی نے جب بات کی یہ حالت دیکھی تو ایک مرتبہ سوال کیا بابا کیا کہیں کوئی آپ کو کوئی مارکا طے کرنا ہے، کسی مارکے میں جانا ہے؟ کہا کہ نہیں بیٹی مجھے خالق کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ عزیزوں رات کی سفیدی، رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ علی نماز فجر کے لیے آمادہ ہوئے۔ یہ 19ویں رمضان کی صبح تھی۔ سر پہ امامہ رکھا، دوش پردہ ڈالی، کمر کو پٹے سے کسا، صحن خانہ میں آئے، گھر کے پلے ہوئے جانور نکل آئے، منقار سے مولا علی کے دامن کو پکڑنا شروع کیا، نالہ و شیون برپا ہوا۔ علی نے دیکھا کہ یہ جانور میرا راستہ روک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹی سے کہا بیٹی یہ تمہارے قیدی ہیں، دیکھو ان کے آب و دانہ کا انتظام کر پانا تو انہیں رکھنا ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ عزیزوں یہ جانوروں کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی جانور پالا ہے تو اس کو دیکھنا بھالنا، اس کی غذا تمہارے ذمے ہے، لیکن اگر غذا کا انتظام نہ ہو پائے تو جانوروں کو آزاد کر دینا۔ ہاں یہ آب و دانہ کا خیال رکھنے کی وصیت علی بیٹی سے کر کے دروازے تک آئے۔ دروازے کی زنجیر نے پڑھ کر آگے بڑھ کر علی کے کمر کو پکڑ لیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی نے چند اشعار دنیا کی بے ثباتی پر ارشاد فرمائے، گھر سے باہر نکلے۔ ہاں تاریخ لکھتی ہے کہ جب عشرہ اولا تھا تو علی خطبہ دیتے تھے، اس خطبے میں آپ نے خبر دی کہ میں اس مہینے میں شہید کیا جاؤں گا، میری یہ داڑھی سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ چاہنے والوں نے طے کیا کہ میں علی کے گھر کا پہرا دوں گا تاکہ کوئی میرے مولا کو قتل نہ کر سکے۔ حذیفہ یمانی اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر علی کے گھر کا محاصرہ کر لیتے تھے، رات بھر پہرا دیتے تھے، لیکن جب 19ویں رمضان کی شب آئی تو مولا علی کہتے ہیں حذیفہ آج کی رات جا کر اپنے گھر میں آرام کرو، آج کی رات اپنے گھر میں جا کر آرام کرو۔ حذیفہ کو واپس بھیج دیا۔ علی دروازے پر آئے، جناب زینب ام کلثوم آگے بڑھی، کہا کہ بھیا حسن اے بھیا حسین جاؤ بابا کے ہمراہ جاؤ، لیکن علی نے اپنے حق کی قسم دے کر روک دیا۔ اے بیٹا حسن حسین تمہیں میرے حق کی قسم، آج تم گھر میں رہو، یہ تمہارا بابا تنہا مسجد جائے گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی مسجد میں آئے، سوتے ہوئے لوگوں کو جگانا شروع کیا، الصلاۃ الصلاۃ کی آواز دی۔ ایک مرتبہ قریب آئے، ابن ملجم مرادی ملعون اوندھا پڑا ہوا لیٹا ہوا تھا۔ علی آ کر رکے، آواز دی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی میں تیرے ارادے سے واقف ہوں، اٹھ، اوندھا مت سویا کر، دہنی کروٹ لیٹا کر جو علماء کا طریقہ ہے، یا بائیں کروٹ لیٹا کر جو حکماء کا طریقہ ہے، یا چت لیٹا کر جو انبیاء کا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ علی کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں، چاہے وہ دشمنی ہی کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن ایک ایک جملے میں نصیحت۔ دہنا لیٹنا علماء کا طریقہ، بائیں کروٹ لیٹنا حکماء کا طریقہ، چت لیٹنا انبیاء کا طریقہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اوندھا لیٹنا یہ شیطان کا شیوا ہے۔ بتا دیا کہ یہ اوندھا لیٹا ہے، نہ یہ علماء میں سے ہے، نہ یہ حکماء میں سے ہے، بلکہ یہ ابلیس میں سے ہے، شیطان میں سے ہے، جو میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ بس عزیزوں علی گلدست اذان پر گئے، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، علی کی آواز فضا میں گونجی۔ حذیفہ کی زوجہ نے شانہ ہلایا، اے حذیفہ دیکھو آج علی کی آواز مسجد سے بلند ہو رہی ہے، جاؤ نماز کے لیے۔ حذیفہ کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر میں جاؤں گا۔ بس عزیزو ادھر میرا مولا اذان کہنے کے بعد محراب عبادت میں آیا، نوافل پڑھنا شروع کیے۔ عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ملعون نے امام کو حالت نماز میں
قتل کیا، سر پہ وہ تلوار ماری جو زہر سے بجھی ہوئی تلوار تھی۔ عزیزو ادھر سر پہ تلوار کا پڑنا تھا کہ مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرانے لگی، فضا میں ایک آواز بلند ہوئی، لتا حدمت واللہ ارکان الہدا قد قتل امیر المومنین، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، علی قتل کر دیے گئے۔ یہ آواز کوفے میں، پورے کوفے میں سنی گئی۔ حذیفہ کی زوجہ نے پھر شانہ لایا، اے حذیفہ اٹھ دیکھ، کوئی کہہ رہا ہے کہ علی قتل کر دیے گئے۔ بس عزیزو حذیفہ بیدار ہوئے، گھر سے نکلے، ابھی چند قدم بڑھے تھے کہ دیکھا ایک شخص چلا آ رہا ہے۔ پوچھا بھائی کوئی کہہ رہا علی مارے گئے؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، لیکن ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہوا کا جھونکا چلا۔ حذیفہ نے دیکھا کہ اس شخص کے لباس کے نیچے تلوار ہے جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یہ سمجھ گئے کہ یہی میرے مولا کا قاتل ہے۔ گرفتار کیا، لوگ آ گئے، رسن میں باندھ کر چلے۔ ادھر حسنین مسجد پہنچے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ جب امام حسن مسجد میں آئے، دیکھا باپ فرش مسجد پر بیٹھا ہوا ہے، خاک مسجد اٹھاتے جاتے ہیں، زخم میں ڈالتے جاتے ہیں، فرماتے جاتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بیٹا کہتا بابا آپ کو کس نے قتل کیا؟ کہا کہ بیٹا صبر کرو، قاتل ابھی آنا ہی چاہتا ہے۔ اے بیٹا پہلے نماز فجر پڑھا دو۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز جماعت فجر کی پڑھائی، لوگ ابن ملجم کو لے کر آئے۔ اب جو علی نے دیکھا کہ ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا ہے تو سب سے پہلے سوال کیا، اے ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ ابن ملجم کہتا ہے آقا آپ اچھے امام تھے، لیکن وہ کیا کرے جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ علی نے کہا بیٹا حسن اس کے بازوں سے رسن کو ڈھیلا کر دو، دیکھو اس کی آنکھیں حلقے سر میں دھسی جا رہی ہے۔ میں کہوں گا یا علی یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو اس نے قتل کیا ہے، لیکن آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے قاتل کے بازوں میں رسن اس طرح سے باندھی جائے کہ اس کی آنکھیں حلقے سر میں دھسے۔ یا علی ذرا سن 61 ہجری میں کربلا آ جائیے، آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم جن کے بازوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، اجرکم اللہ۔ عزیزوں اب علی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے پیروں سے گھر جاتے، پشت مسجد کوفہ پر مولا علی کا گھر ہے، گھر اپنے قدموں سے چل کر نہ جا سکے، چاہنے والے گلی میں کمبل لے کر آئے، علی کو کمبل میں لٹایا گیا، چاہنے والے لے کر چلے۔ آپ دیکھتے ہیں 19ویں رمضان کو جب لکھنؤ کی مسجد کوفہ سے تابوت برآمد ہوتا ہے تو وہ گلی والا تابوت کہلاتا ہے۔ یہ وہ شبیہ ہے کہ جب مسجد کوفہ سے علی کو گھر لایا گیا ہے، کمبل میں لٹا کر لایا گیا۔ علی کی پر غشی تاری تھی، آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، کبھی آنکھیں کھولتے تھے کبھی آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ جب گھر قریب آیا آنکھیں کھولی، آواز دی بیٹا حسن ہمارے چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اس لیے میرا گھر قریب آ گیا ہے۔ جب میں گھر جاؤں گا میری بیٹیوں کی نظر مجھ پر پڑے گی تو ان کی آواز گریہ بلند ہوگی۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا یا علی یہ 47 ہجری کا کوفہ ہے جب آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پہنچے۔ ارے ذرا 61 ہجری میں آئیے، اسی کوفے میں زینب ام کلثوم اسیر کر کے لائی جا رہی ہے اور ایک منادی ندا دے رہا ہے، اے کوفے والوں جسے تماشا دیکھنا ہو آ کر دیکھے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں علی علیہ السلام
بیت الشرف میں آئے، 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات آئی، 20ویں کی رات گزری، 20ویں کا دن نمودار سویرا نمودار ہوا، آج کی صبح 20ویں کی صبح تھی، لیکن زہر جسم اثر میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ شب جب آئی تو یہ شب وصیت تھی، علی نے وصیتیں کرنا شروع کی، ایک ایک وصیت کی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کی وصیت، امام حسن علیہ السلام کے نام، چاہنے والوں کے نام، محمد حنفیہ کے نام، وصیتوں کو تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں۔ عزیزوں، علی علیہ السلام زخمی تھے، چاہنے والے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، لیکن ممبر سلونی یہ صرف ممبر سلونی نہ تھا، بلکہ بستر مرگ پر ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو چاہے پوچھنا ہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ یہ مولا نے آج کے دن زخمی حالت میں اپنے چاہنے والوں سے یہ فکر آج کے دن بھی کہے دنیا سے جاتے جاتے۔ اور ساسا بن سوہان نے مولا علی سے کہا، مولا میں آپ کو زحمت نہ دیتا، میں آپ سے سوال نہ کرتا، لیکن آپ نے پوچھا ہے، آپ نے کہا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، لہذا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا یہ بتائے کہ آدم افضل تھے یا آپ افضل ہیں؟ نوح افضل تھے یا آپ افضل ہیں؟ ابراہیم افضل تھے یا آپ افضل ہیں؟ موسیٰ افضل تھے یا آپ افضل ہیں؟ عیسیٰ افضل تھے یا آپ افضل ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اپنی منہ سے، اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے، تم نے پوچھا ہے تو سنو، آدم کے بارے میں سنو، نوح کے بارے میں سنو، مجھے روایت کو پوری دہرانا نہیں ہے، پوری فضیلت کو بیان کیا، چاہنے والوں کو رخصت کیا۔ عزیزوں، 20 کا جب دن گزر گیا اور شب 21 آئی تو یہ امام کی آخری رات تھی، اسی میں امام نے وصیتیں کی۔ بیٹے حسن کو بلایا، اے بیٹا حسن تم میرے بعد امام وقت ہو، یہ پورا گھر تمہارے حوالے۔ اے بیٹا حسن اب تم امام وقت ہو، یہ پورا کنبہ تمہارے حوالے۔ بیٹا تمہیں مجھے غسل دینا، تمہیں مجھے کفن پہنانا، تمہیں میرے نماز جنازہ پڑھانا، اور جو رسول کے لیے حنوط کافور آیا تھا جنت سے، اسی سے مجھے حنوط کرنا۔ دیکھو جنازہ اٹھانا، لیکن پیچھے سے کاندھا دینا، آگے سے کاندھا نہ دینا، آگے سے جنازہ خود بلند ہوگا، اور یہ جنازہ جب چلتے چلتے رک جائے تو وہیں پر جنازے کو، تابوت کو رکھ دینا، مٹی کو ہٹانا، تو تمہیں ایک قبر تیار ملے گی جس پر لکھا ہوگا کہ یہ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جو نوح نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ عزیزو، آج جب زائر نجف اشرف جاتا ہے تو 3 زیارتیں پڑھتا ہے، ایک جناب آدم کی زیارت، ایک جناب نوح کی زیارت، ایک مولا علی کی زیارت، اس لیے کہ آدم بھی وہیں دفن ہے، نوح بھی وہیں دفن ہے جہاں میرا مولا دفن ہے۔ بس عزیزوں، جناب امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی، اور اس کے بعد کہا کہ اب حجرے سے سب لوگ چلے جائیں، حجرے سے باہر چلے جائیں۔ سب لوگ حجرے سے باہر آ گئے، علی نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں عزیزوں، یہی وہ رات تھی کہ ایک مرتبہ حجرے سے ایک بیوی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ علی نے کہا کون ہے جو رو رہا ہے؟ ایک آواز بلند ہوئی، اے آقا یہ آپ کی کنیز ام البنین۔ ہاں عزیزوں، باب الحوائج کے دربار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عباس کے روضے میں آپ علی کا پرسہ دے رہے ہیں، لہذا اس وصیت کو سن لے۔ جناب ام البنین کہتی ہے، اے آقا آپ سے کیا میرے بیٹے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اے آقا کیا آپ میرے بیٹے عباس سے ناراض ہیں؟ کہا کہ نہیں، نہ عباس سے کوئی خطا ہوئی ہے، نہ میں عباس سے ناراض۔ کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے پورے کنبے کو حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، بڑے شہزادے کے حوالے کیا، لیکن میرے عباس کو آپ نے حسن کے حوالے نہیں کیا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ لاؤ میرے بیٹے عباس کو میرے قریب۔
عباس قریب آئے، پھر کہا کہ حسین کو میرے قریب بلاؤ۔ حسین کو بلایا گیا، ایک طرف عباس، دوسری طرف حسین۔ عباس کا ہاتھ علی نے اپنے ہاتھ میں لیا، حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ اے بیٹا حسین، عباس سے خبردار رہنا۔ پھر فرمایا اے بیٹا عباس، اپنے آقا سے خبردار رہنا، ان کی نصرت و مدد کرتے رہنا۔ عزیزوں، اس رات میں علی نے اپنے بیٹے کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا تو مرتے دم تک عباس کا ہاتھ بھی کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں گیا۔ کربلا کے میدان میں جب ایک ایک جانثار درجہ شہادت پر فائز ہو رہا تھا تو یہ سقائے سکینہ ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہوا، کہہ رہا تھا اے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے۔ تو حسین کیا جواب دیتے؟ اے بھیا عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں کیوں کر مرنے کی اجازت دوں؟ آخر میں عباس کو جملہ کہنا پڑا، آقا وہ لشکر کہاں رہا؟ اب جہاں لشکر ہے وہاں اس علمدار کو بھی جانے دیجئے۔ خیمے سے بیویوں کے بچوں کی آواز بلند ہوئی، الا تش الا تش۔ حسین ایک اور ذمہ داری سپرد کرتے ہیں، کہا کہ اچھا جانا چاہتے ہو تو لو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ عباس نے مشق سکینہ لیا، نیزہ ہاتھ میں لیا، علم کو لے کر چلے۔ عزیزوں، یہ مشق سکینہ علم کے ساتھ بندھی ہے، قیامت تک بندھی رہے گی۔ یہ ہے وفائے عباس۔ فرات میں گھوڑا ڈالا، مشق سکینہ کو بھرا، واپس پلٹے، وار ہوا، دائنا ہاتھ کٹ کر گرا، دوسرے ہاتھ پر وار ہوا، بایاں ہاتھ کٹا۔ تاریخ لکھتی ہے دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دشمن کے جملے ہیں، ہرملہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں اور پھر بھی آپ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں سمجھ گیا کہ عباس پانی خیمے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہرملہ نے تیر چلے کمان میں جوڑا، مشکیزے کا نشانہ لگایا، ادھر تیر چلا، مشکیدہ چھدا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، اپنا رخ خیمے کے بجائے مقتل کی طرف کر لیا۔ اجرکم اللہ، ایک تیر آیا جو آنکھ میں آ کے لگا۔ اب ذرا غور کرے وہ عباس کیا کرے کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں، آنکھ میں تیر لگا ہے، کیوں کر تیر کو آنکھ سے نکالے۔ ایک مرتبہ سر کو جھکایا، دونوں پیر کے درمیان تیر کو دبایا، چاہتے تھے کہ جھٹکا دے کر تیر کو نکالے، ایک ملعون نے بڑھ کر سر پہ گھوس کا وار کیا۔ عباس سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، زمین کی طرف چلے، آواز دی یا آقا ہو ادرکنی، اے آقا مدد کے لیے آئیے۔ بس عزیزوں، میں نے ایک جملے کے لیے زحمت دی تھی۔ حسین چلے لیکن حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا۔ امام زمین کی طرف جھکے، کچھ اٹھایا، ابا کے دامن میں لیا، پھر گھوڑا آگے بڑھا، پھر رکا، پھر حسین جھکے، پھر کچھ اٹھایا۔ میں کہتا ہوں عجب نہیں حسین نے یہ دونوں ہاتھ ابا میں لینے کے بعد نجف کا رخ کیا ہو اور کہا اے بابا علی، آپ نے 21ویں رمضان کی شب میں یہ ہاتھ ہمارے حوالے کیے تھے، لیکن آج آپ کے لال عباس نے یہ ہاتھ ہم پر نچھاور کر دیے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، مجلس میں تمام کر رہا ہوں چند جملے مسائل کے۔ ابھی مجلس کے بعد یہاں سے تابوت برآمد ہوگا، فاطمہ جائے گا، شبیہ تابوت آپ لے کر یہاں سے جائیں گے۔ یہ علی کے جنازے کی شبیہ ہے جو آپ کے کاندھوں پر ہوگی، آہستہ آہستہ چلیں گے۔ ہاں عزیزوں، جب 21ویں رمضان کو علی اس دنیا سے رخصت ہوئے، حسن مجتبیٰ نے غسل دیا، کفن پہنایا، حنوط کیا، جنازہ تیار ہوا، حسب وصیت جنازہ اٹھا۔ حسنین نے پیچھے سے کاندھا دیا، آگے سے جنازہ خود سے چلا۔ چند چاہنے والے جنازے میں تھے، لیکن یہ آگے سے جنازہ کیسے بلند تھا؟ روایت کے فقرے ہیں، ایک طرف جبرائیل امین کاندھا دیے ہوئے تھے، دوسری طرف میکائیل کاندھا دیے ہوئے تھے، علی کے تابوت کو لے کر چلے۔
فضا میں آوازیں تسبیح و تہلیل کی آ رہی تھی، ملائکہ تسبیح و تہلیل پڑھتے ہوئے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جنازہ کوفے سے نکلا، نجف تک پہنچا، چلتے چلتے جنازہ رکا۔ حسن مجتبیٰ نے تابوت کو زمین پر رکھا، وصیت کے مطابق مٹی کو ہٹایا، ایک قبر نمودار ہوئی جس پر پتھر لگا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا یہ قبر علی ابن ابی طالب کے لیے نوح نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ پتھر ہٹایا، قبر کھولی، جنازہ اٹھایا، قبر کی طرف لے کر بڑھے۔ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی، لاؤ میرے وصی کو میرے حوالے کر دو۔ امام حسن علیہ السلام نے باپ کو سپرد خاک کیا۔ دونوں شہزادے باپ کو دفن کرنے کے بعد گھر واپس چلے۔ عزیزوں، اب آئیے کردار علی کو ملاحظہ فرمائیے کہ یہ وہ علی ہے جو یتیموں کا وارث جو آج ہم سے رخصت ہوا، یہ یتیم بیواؤں کا وارث جو آج دنیا سے اٹھتا، یہ مریضوں کا علاج کرنے والا، یہ غریبوں کا پرسان حال جو اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عزیزوں، حسنین گھر کو واپس آ رہے تھے، ایک خرابے سے کسی کے کرانے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ حسنین اور خرابے کی طرف بڑھے۔ اب جو پہنچے تو دیکھا ایک بیمار ہے، ایک اپاہج ہے جو زمین پر کروٹیں بدل رہا ہے، زمین پر کروٹیں بدل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آئے میرا دوست، آئے میرا دوست، آئے میرا دوست کو کیا ہو گیا؟ حسنین آگے بڑھے، کہا کہ بھائی تو کس کا ذکر کر رہا ہے، کس کو یاد کر رہا ہے؟ کہا کہ ایک میرا چاہنے والا تھا، ایک میرا غمگسار تھا جو میرے پاس آتا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھے دوا پلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلاتا تھا۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ آج 3 دن ہو گئے میرا دوست نہیں آیا۔ کہا کہ بھائی اس کا نام کیا تھا؟ کبھی تم نے نام پوچھا؟ کہا کہ ہاں، جب بھی نام پوچھا تو اس نے یہی کہا ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزوں، کہا کہ بھائی تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا جو تمہاری بیمار پرسی کے لیے آتا تھا۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ آج 3 دن ہو گئے میرے بابا پر حملہ ہوا، میرے بابا زخمی ہوا، آج ان کا انتقال ہو گیا، آج میں انہیں دفن کر کے آ رہا ہوں۔ بس چاہنے والے نے کہا اے شہزادوں مجھے اپنے بابا کی قبر تک پہنچا دے۔ حسنین اپنا غم بھول گئے، چاہنے والے کو قبر علی پر پہنچایا، چاہنے والا قبر علی پر آیا۔ روایت کے فقرے ہیں اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اے بار الہا، جب میرا غمگسار دنیا میں رہا نہیں رہا تو اب میں جی کر کیا کروں، مجھے بھی واپس بلا لے۔ یہ کہہ کر اپنے کو قبر علی پر گرایا، روس کی جسم سے پرواز کی۔ میں کہوں گا ایک چاہنے والا دنیا سے اٹھا ہے، حسنین نے اسے بھی غسل دیا ہوگا، اسے بھی کفن پہنایا ہوگا، اس پر بھی نماز جنازہ پڑی ہوگی، اسے بھی سپرد خاک کیا ہوگا، لیکن میں آواز دوں گا حسین کا جنازہ کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ ایک بیٹا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔